السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ضمن میں ہم آیا نمبر 33 تک پہنچے تھے۔ 2 روز سے اس پر بات نہیں ہوئی، تو اسی لیے میرے خیال سے 3 روز سے بات نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم اس سلسلے کو پھر سے جوڑتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آیت 33 سے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ وَآیَةٌ، اور آیا بمعنی نشانی ہوتی ہے، جس کو آپ انگریزی میں سائن کہتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا، جس کو ہم نے زندہ کر دیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، اور اس میں سے ہم نے نکالا، کیا نکالا؟ حَبًّا، غلے کو نکالا۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے اس میں باغات رکھے، کس کے؟ کھجوروں کے۔ نخیل کہتے ہیں کھجوروں کو۔ وَأَعْنَابٍ، انگوروں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ اس کے پھلوں سے کھائیں۔ ثمر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پھل کے لیے، تو عربی کا ورڈ ہے بیسیکلی ثمرِهِ، کہ اس کے پھلوں سے، تو ہی ضمیر ہو گئی۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں نے اس کی پیدائش میں کوئی عمل نہیں کیا۔ یعنی یہ جو کچھ یہ استعمال کرتے ہیں اس دنیا میں، یہ انہوں نے تو نہیں تخلیق کیا، یہ تو ہم نے تخلیق کر کے انہیں دیا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو افلا یشکرون، تو وہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے جوڑے پیدا کیے، اور ہر قسم کے، کلھا، ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے۔ مما تنبت الارض، جن کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسهم، اور خود ان کی جانوں میں بھی ہم نے جوڑے پیدا کیے، ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے۔ تو ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو تم انسان نہیں جانتے، تمہارے علم میں نہیں ہیں، یا ابھی تک تم وہاں تک پہنچے نہیں، یا ابھی تک وہ تم پر ظاہر نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر بھی تم جاؤ گے تو ہماری ہی بادشاہی پاؤ گے، وہاں پر بھی ایک ریپروڈکشن سائیکل ہوگا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے پاس ایک نشانی ہماری رات کی بھی ہے، کہ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ ہم اس سے دن کھینچ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یکایک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی بیسکلی یہاں پہ استعارن یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ رات، دن کھینچ کے رات کرنا۔ اب اس کھینچنے سے مراد وہ سائیکل بھی ہے جس کو ہم اب جاننے لگ گئے ہیں کہ ریولوشن بھی ہے، اور روٹیشن آن دی ایکسس بھی ہے، اور دن اور رات بھی ہے، اور پھر گہن بھی ہیں، اور پھر مدار بھی ہیں، اور چکر بھی ہیں۔ وہ سارا کچھ کھینچنے میں آ جاتا ہے، نسلخ میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو یونیورس کا فیبرک ہے، جس کے اندر دیکھیں، یاد رکھیں، گریویٹیشنل پل جو ہے وہ کوئی فورس نہیں ہے، بلکہ گریویٹیشنل پل جو ہے یہ یونیورس کے فیبرک میں کرو بنتا ہے ویٹ آف دا پلانٹ کی وجہ سے۔ تو جتنا ماس زیادہ ہوگا اتنا بڑا کرویچر ہوگا۔ بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے، فزکس میں نہیں جاتے، لیکن ایک سرسری سی بات کہتے ہوئے آگے نکلتے ہیں، تو وہ سارا کچھ نسلخ میں آ گیا، نسلخ میں آ گیا۔ اچھا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بہت غالب، بہت علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب سورج کی منزل کیا ہے؟ وہ آخر میں اس نے بھی تو ختم ہونا ہے نا، وہ بھی ٹریول کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو نظام ہے نا یونیورس کا، میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس ستاروں پر، سیاروں پر، ایسٹرائڈس پر، کومیٹس پر، اور مختلف اجسام فلکیہ، یعنی خلاؤں میں پھرنے والی مختلف آبجیکٹ سے مورز وجود میں آنے والا یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، جسے آپ یونیورس یا اردو میں کہکشاں کہتے ہیں۔ اس کہکشاں میں ایک نظام شمسی ہمارا ہے، کہ جس میں سورج ہے، اور بہت سارے پلانٹس ہیں، اور بہت سارے اور آبجیکٹس ہیں۔ پھر سورج بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے جسے آپ گیلیکسی کہتے ہیں، اور ہماری گیلیکسی ملکی وے گیلیکسی ہے، اور یہ گیلیکسی بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے، اور ہماری گیلیکسی ایک نہیں بلکہ بلینز آف
کھربوں گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی ہے صرف ہمارے لوکل کلسٹر میں، اور ہمارا لوکل کلسٹر ان کھربوں لوکل کلسٹرز میں سے ایک لوکل کلسٹر ہے ہمارے سپر کلسٹر میں، اور ہمارا سپر کلسٹر اربوں سپر کلسٹرز میں سے ایک سپر کلسٹر ہے۔ تو اب آپ اس سے انداز، اور یہ نون یونیورس ہے، سمجھ آئی بات؟ یہ نون کائنات ہے، جتنی ابھی تک ہمیں پتہ چلی ہے وہ اتنی کائنات کے بارے میں ہے کہ سیارے ستارے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سسٹم میں، وہ سسٹم گیلیکسی میں، گیلیکسی لوکل کلسٹر میں، لوکل کلسٹر سپر کلسٹر میں، سپر کلسٹر نون یونیورس میں، اور ہر ایک کی تعداد اپنے گروپ میں بلینز میں ہے، اربوں میں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ جانتا ہے اس جو لشکر تیار کیے ہیں۔ اور پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کی ایکسپینشن کیے جا رہے ہیں، یونیورس از کانسٹنٹلی ایکسپینڈنگ۔ تو وہ شمس تجری لمستقر اللہ، وہ ایک ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، وہ اپنے بلیک ہول کی طرف، وہ بھی گامزن ہے۔ پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ وہ ختم کر دیا جائے گا، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، بے نور کر دیا جائے گا۔ تو وہ بے نور وہی ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدِرَتْ، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ جھڑ جاتی ہے۔ وہ جھڑنا معلوم ہوتا ہے نا، جس کی جو بالکل ختم ہوتی ہے، بالکل ایک سپر نووا ہوتا ہے اور چیز ختم ہو جاتی ہے اور ایک سنگولیرٹی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں بھی رب تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ ایک سنگولیرٹی تھی، ہم نے اسے پھاڑ دیا، اور جب پھاڑ دیا تو اب ایکسپینشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم کنٹرولڈ ایکسپینشن کیے جا رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا ہم اس کو پھر سنگولیرٹی پہ لے آئیں گے، یہ پھر سنگولیرٹی پہ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دفعہ یہ کائنات پھوڑی گئی، پھر جمع کی گئی، پھر پھوڑی گئی، پھر جمع کی گئی، اور اس سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ ایک حدیث قدس، ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جب جنتی سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، تو پھر جنت میں بہت جگہ رہ جائے گی، بہت جگہ رہ جائے گی۔ یعنی جتنے یہ جو جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، اس کے یہ ساروں کو آپ جمع کریں تو جنت کے کونے میں آ جائیں۔ تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مخلوق کو پیدا فرمائے گا، اللہ اکبر۔ پھر ان کو جب جنت میں داخل کرے گا تو وہ جنت کو بھر دیں گی۔ اب وہ مخلوق ایک ہی ہے یا اسی طرح ایک اور کائناتی سائیکل شروع ہوگا، پھر ایک بہت کثیر تعداد میں مخلوق بنائی جائے گی، پھر ان کا ٹیسٹ شروع ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ مخلوق کی کریشن اور انٹرنگ انٹو دی ہیون کا پروسیس کیا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میرا رب کہتا ہے ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے، اور سارے علم اس کی سورس رب تعالی ہے۔ اس لیے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ موسیٰ علمی و علمک و علم خلائق کلھا، تمہارا علم اور میرا علم، اور دنیا کی ہر مخلوق کا، کائنات کی، آسمانوں کی، جہاں جہاں تک رب تعالیٰ کی تخلیق ہے، ہر مخلوق کا علم اگر تم جمع کر لو موسیٰ، تو سمجھو کہ یہ سمندر علم کا سمندر ہے، اور چڑیا نے آ کے جو اس میں سے پیا ہے تو وہ تھوڑا سا علم ہے جو وہ لے کے اڑ گئی، اور وہ بالکل کوئی کوانٹٹی نہیں ہے نا اس علم کی۔ تو میرا تمہارا علم، اللہ کی ساری مخلوق کا علم جمع کر دیا جائے تو اس قطرے برابر بھی علم نہیں ہے علم کے سمندر میں سے کہ جتنا قطرہ یہ چڑیا پی کے اڑ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ میں تو ابھی آپ کو صرف ایک انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں، اور اسی میں آپ نے کہا ہوگا کہ سر 10 منٹ نکل گئے ابھی، تو پھر آپ اس کی تفسیر بیان کریں گے تو کتنا لمبا درس جائے گا۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، چند دن سے درس نہیں ہوا سورہ یاسین کا۔ بہرحال والقمر قدرناہ، اور ہم نے چاند کو مقرر کر دیا، کس میں؟ منازل میں، منزلیں طے کرتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، تو وہ لوٹ کر ایک چھوٹا سا پرانی سی ایک چھوٹی سی چیز بن جاتا ہے کہ وہ تمہیں ویسے نظر ہی نہیں آتی ہے۔ بعض علماء نے اس کا ٹہنی کیا ہے، کیونکہ عربوں کو سمجھانے کے لیے عربی زبان میں وہ آبجیکٹس کا استعمال کیا گیا جسے وہ بخوبی جانتے تھے، سمجھتے تھے۔
تو وہ ایک ریلیٹ کر پاتے تھے ان چیزوں کو۔ اور یہی بات ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب رہا ہے کہ اس نے جن لوگوں سے کلام کیا ہے ان کے لیول پہ آگے کلام کیا۔ اللہ کے انبیاء نے جب لوگوں سے گفتگو کی تو ان کے لیول پہ گفتگو کی کہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ اور یہی طرز عمل ہمیں آج اختیار کرنا ہے کہ لوگوں سے جو بات کرتے ہیں نا ہم، تو ہمیں اس لیول پہ آ کے بات کرنی ہے کہ انہیں وہ بات سمجھ میں آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہیں کہ باتیں تو اچھی تھی پر سمجھ کچھ نہیں آئی، یہ نہ ہو، بلکہ ان کے علم میں بڑھنے کا سبب ہو، اضافے کا سبب ہو۔ اس لیے فرماتا ہے میرا رب الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ دیکھو اللہ نے جو نظام بنایا ہے نا تمہارے رب نے، تو سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا، حالانکہ دونوں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، لیکن مدار ہم نے ایسے بنائے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ایک سائیکل میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو کوئی تیز بھاگ کے دوسرے کو پکڑ لے گا، نہ، ان کے مدار ہی مختلف ہیں لیکن وہ اپنے نظام میں چل رہے ہیں۔ اس لیے سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا کیونکہ مدار ہی مختلف ہیں۔ اور کبھی ہم تمہیں یہ نشانی دکھاتے ہیں کہ کبھی چاند کو سورج اور زمین کے درمیان لا کے گہن لگا دیتے ہیں، کبھی زمین کو چاند اور سورج کے درمیان لا کے چاند کو گہن لگا دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو پکڑ نہیں سکتے ایک دوسرے کو۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایک نظام بنا دیا ہم نے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر سیارہ، ہر ستارہ، ہر شے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ ہر ایک کا مدار بنا دیا ہم نے، آربٹس بنا دیے ہیں۔ زمین کا بھی آربٹ ہے، سن کا اپنا آربٹ ہے کہ وہ گیلیکسی کے اندر ملکی وے میں اپنے مدار کے گرد اپنے سارے سیاروں کو لے کے گھوم رہی ہے۔ اور سورج از اے اسٹار، از اے ستارہ ہے۔ اور پھر زمین چاند کو لیے گھوم رہی ہے، اور بعض سیاروں کے تو کئی چاند ہیں، بعض کا ایک ہے، بعض کا کوئی نہیں ہے، مرضی اس کی۔ بعض بالکل آگ بگولا ہیں تو بعض بالکل ٹھنڈے ہیں، بعض کلاک وائز اپنے ایکسس پہ گھوم رہے ہیں تو بعض کو کاؤنٹر کلاک وائز اپنے ایکسس پہ گھما دیا رب نے، اور بعض کو سائیڈ ویز گھماتا ہے۔ اسی سولر سسٹم میں ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اولاد کو سوار کر دیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے مثل اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ صرف ایک چیز نہیں سکھائی ان کو کہ کشتی بنانا سکھا دیو بس سارا وقت کشتی میں ہی، ہم نے بہت ساری چیزیں انہیں بنانی سکھائیں، ان کو وہ سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی ہے نا پہلی 5 آیتیں جو اللہ نے نازل فرمائی، ان میں یہ بات بھی بتا دی کہ ہم نے انسان کو علم دیا ہے، ورنہ انسان کو کیا پتا تھا۔ ہم نے یہ علم دیا ہے کہ گھوڑے کو سدھا لیتا ہے، زیبرا کو نہیں سدھاتا۔ گھوڑے پہ سواریاں کرتا ہے، زیبرے پہ نہیں کرتا، شیر پہ نہیں کرتا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، ان نشاء نغرقهم، غرق کر دیں ہم نے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ کتنا بڑا جہاز بنایا ٹائٹینک، کیسے کیسے دعوے کیے، ختم ہو گیا، عبرت کا نشان بن گیا۔ تو یاد رکھو الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، سوائے اس کے کہ ہماری طرف سے ان پہ رحمت ہو اور ایک مقررہ میعاد تک فائدہ پہنچانا ہو، یہ معاملہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ طاقت و قوت نہیں ہے۔ یہ 11 آیتیں میں نے آپ کو ترجمے کے ساتھ بتائی ہیں، کچھ ایکسپلینیشن بھی دی ہے، آیا نمبر 33 سے لے کے آیا نمبر 44 تک آیا ہوں۔ اب تھوڑا اس میں ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، پہلے آیا 33 سے 36 دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں آیا 32 میں تو حشر کی طرف اشارہ فرمایا تھا، کیونکہ اس میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ وہ سب ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور حشر کے دن سب لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اب آگئی بات مردہ زمین کو زندہ کرنے کی، مثال سے اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو زمین بھی تو مردہ ہو جاتی ہے نا، پھر ہم اسے زندہ کرتے ہیں، خزاں کے بعد پھر سردی، اور سردی کے بعد ہم بہار لاتے ہیں، زمینیں خشک اور بنجر ہو جاتی ہیں تو ہم زندہ کر دیتے ہیں، حیات عطا کر دیتے ہیں۔ تو جو اس بنجر زمین کو حیات دے سکتا ہے، جو سوکھے چشموں کو بہا سکتا ہے، جو بیج سے درختوں کو پیدا کر کے غلہ اگا دیتا ہے، درختوں پہ
پھل اگا دیتا ہے، انواع و اقسام کے پودے اگا دیتا ہے، وہی زمین ہے۔ ہر بیج اپنی صلاحیت لے کے اگتا ہے، اور ہر بیج بھی نہیں اگتا۔ تم 50 بیج ڈالو، ہو سکتا ہے 4 اگیں، ہو سکتا ہے 50 کے 50 اگ جائیں، کوئی پروبیبلٹی ہے نا، شورٹی تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم مردے میں جان ڈالتے ہیں، ہم پھاڑتے ہیں سیڈ کو، اور اس میں سے بیج میں سے ہر انواع و اقسام کی چیزیں نکالتے ہیں۔ پانی سب کو وہی مل رہا ہے، نیوٹرینٹ سب کو وہی زمین دے رہی ہے، انگریڈینٹ سیم ہے، پروڈکٹ الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی کھانا بنایا ہو تو اگر آپ سیم انگریڈینٹ ڈالیں تو کیا آپ الگ الگ کھانے بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ وہی کھانا بنے گا، سیم انگریڈینٹس ہوں گے۔ اللہ انگریڈینٹس وہی دیتا ہے، چیز الگ الگ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہم خشک اور بنجر زمین کو پانی سے سرسبز بنا دیتے ہیں، اسی طرح مردہ جسموں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ تو فرمایا ہم نے اس زمین سے غلے کو پیدا کیا جسے یہ کھاتے ہیں، دانے کو گندم، جو، باجرہ، مکئی، چنا، مونگ، مسور، اور جو ہے ارد، اور جتنی دالیں، چنا، یہ سارا کچھ اجناس پیدا کر دی تمہارے لیے، چاول بنا دیا تمہارے لیے۔ کیا نہیں بنایا؟ چاول اور دال نہ ہو تو تم یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈوسا نہیں بنا سکتے۔ ماش کی دال اور چاول کا بنتا ہے نا ڈوسا۔ تم اڈلی نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ تم سے ہم گھیو لے لیں تو تمہاری نہ نان بنے گی، نہ تمہاری روٹی بنے گی، نہ تمہارا پراٹھا بنے گا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں تاکہ تم بھوکے نہ مرو، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ پالن ہار ہے۔ کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں تو شفا بھی وہ دیتا ہے، کبھی آزمائشیں سخت کر دیتا ہے تو شفا نہیں دیتا، جان لے لیتا ہے۔ اور ایمان والوں کو جو تکلیفیں، جب تکلیفیں آتی ہیں، ان کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، روٹی ہے، اللہ نے دانے سے روٹی تک کا سفر جو ہمیں کرایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کی تعظیم کرو۔ المستدرک میں یہ روایت آتی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 122 پر، اور شعب الایمان میں بھی آتی ہے، جو امام بہقی کی حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان، اس میں حدیث 5869، اور امام حاکم لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح۔ تو روٹی کی تعظیم اور تکریم یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر حضرت ابو سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کی تعظیم کرو، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ جس شخص نے روٹی کی تعظیم کی، اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور یہ المعجم الکبیر جو امام طبرانی کی ہے، اس میں حدیث 840، پھر امام حیثمی کی مجمع الزوائد میں، پھر اسی طرح امام طبرانی سے بلکہ اس کو المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے اسے بیان کیا ہے، اور الجامع الصغیر میں بھی یہ روایت آتی ہے، حدیث 1424، اور جو ہے اور کتب حدیث میں بھی آتی ہوگی۔ اور جامع الصغیر کی حدیث 1425 میں عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کو اللہ نے آسمان کی برکتوں سے نازل فرمایا ہے، اور اس کو زمین کی برکتوں سے نکالا ہے۔ اب یہ ایک بڑی سائنٹیفک حدیث بھی ہو سکتی ہے کہ روٹی آسمانوں سے نازل ہوئی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو کائنات میں اللہ نے پیدا فرمائی اور زمین میں انہیں نازل کیا۔ اس کی مثال آپ کو سورہ جو ہے آپ حدید، سورہ الحدید، جس کا معنی آئرن ہوتا ہے، دا آئرن، اس میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے زمین پہ حدید کو اتارا۔ اور جب ہم نے سائنٹیفک ریسرچ کی آئرن کے اوپر تو وی کیم ٹو دس کہ آئرن جو ہے وہ زمین میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب زمین کی فارمیشن ہو رہی تھی تو زمین میں وہ اجزاء اس تعداد میں موجود ہی نہیں ہے کہ آئرن بنا پاتے ہیں۔ آئرن ڈیفینیٹلی باہر سے ہی آیا ہوگا، اور باہر سے اللہ نے جب نازل کیا زمین پر کسی شاورز کی صورت میں، تو وہ زمین میں آ کے اورز بنا گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ اب ان اورز سے آپ اس آئرن کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، آپ پیوریفیکیشن کرتے ہیں، اس کو آپ یوز کرتے ہیں۔ آپ کی ساری دنیا میں کتنا آئرن یوز ہوتا ہے، آئرن نہ ہو تو کتنی چیزیں دنیا میں جو ہم اور آپ یوز کرتے ہیں ایگزسٹ ہی نہ کریں۔ آئی مین دیر کڈ بی اے سائنٹیفک جو ہے ریسرچ بیہائنڈ دس، کہ بھی آسمان سے اس کی برکت، بطور برکت اس کا نازل فرمانا روٹی کا، اللہ جانتا ہے کہ کہاں سے اللہ نے یہ چیزیں یہاں بھیجی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، دنیا میں جو کیلشیم ہے، جو میگنیسیم ہے، جو سلفر ہے، مختلف چیزیں ہیں، وہ کس پلانٹ کے
ختم ہونے پہ، تباہ ہونے پہ، سپر نووا ہونے پہ وہ کائنات کا حصہ بنی اور پھر یہاں کے سیٹل ہوئی، اور یہاں اس کا حصہ، یعنی اللہ نے زمین کو تیار کیا، درجہ بدرجہ تیار کیا، مختلف قوموں کو، مختلف قسم کی اسپیشیز کو بھیجا، پھر ان کے ختم ہونے کے بعد پھر ایک اور اسپیشی کو بھیجا، جب ہر اسپیشی کے لیے جب وہ دنیا تیار ہوئی تب اسے بھیجا، یہاں تک کہ جب دنیا اس مقام پر پہنچ گئی کہ آدم کو بھیج سکتے، تو پھر آدم کو، اولاد آدم کو بھیجا۔ اس سے پہلے دنیا ہمارے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ہمیں نہیں بھیجا، ہم جس وقت کے لیے بنائے گئے تھے اس وقت پہ ہمیں یہاں بھیجا۔ اگر اس پہ میں بات کرتا رہوں گا تو پھر اسی پہ پھر گھنٹہ نکل جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور میں نے یعنی قبلتین جو ہے نا، مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں، کہ نماز کے دوران حکم آیا تھا قبلے کے بدلنے کا، اور اگر آپ مدینہ میں کھڑے ہوں اور آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، پہلے تو بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ تھا، تو اگر آپ کعبے کی طرف پھر جائیں تو 180 ڈگری کا ٹرن ہے، تو اس لیے اس مسجد میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو جو آپ کی پیٹھ کی طرف جو دیوار ہے اس کے اوپر آپ وہ آیا مبارکہ لکھی ہے، جو بتاتی ہے پہلے اس طرف پڑھتے تھے منہ کر کے، اب اس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ مدینہ بالکل درمیان میں مکے اور القدس کے، یروشلم کے، تو آپ ایک وقت میں ادھر یا پھر ایک وقت میں ادھر پڑھ سکتے ہیں۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہوتے تھے، تو بیچ میں کعبہ آ جاتا تھا اور سمت بیت المقدس ہو جاتی تھی، تو یوں دونوں قبلے ایک ہی رخ میں آ جاتے تھے، لیکن مدینہ میں پاسبل نہیں تھا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن ام حرام کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو میں اول اسلام لانے والوں میں سے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روٹی کی تعظیم کرو، کیونکہ اللہ نے روٹی کو آسمان کی برکتوں کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس کے لیے زمین کی برکتیں مسخر کر دی ہیں، اور جس نے دسترخوان پر گرنے والی روٹی کا ٹکڑا تلاش کیا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ حدیث مسند البزار میں آتی ہے، حدیث 2877، مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے، الجامع الصغیر میں بھی آتی ہے، حدیث 1426۔ حافظ ہیثمی اور امام سیوطی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل میں ہے، اور فضائل میں ضعیف بھی حجت ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ بڑے بدعت پڑھتے ہیں، ضعیف حدیث سنا دیا آپ نے۔ اچھا، اگر اتنی ہے تو امام بخاری کو بھی ضعیف حدیث سے جو ہے وہ بھاگتے نہیں تھے۔ اگر امام بخاری ضعیف حدیث سے اتنا بھاگتے ہوتے تو صحیح البخاری، امام بخاری کی کوئی واحد حدیث کا کام تھوڑی ہے۔ آپ نے الادب المفرد، اس میں بعض ضعیف حدیث بھی آپ نے نقل فرمائی۔ تو ضعیف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اسے چھوڑ دو۔ یہ ایک عجیب ہمارے ہاں یہ پچھلے چند دہائیوں سے ایک ہمارے ہاں جہلا کا ایک ٹولہ آیا ہے، جن کو لگتا ہے کہ وہ ضعیف سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ ان کو وہ میرے خیال سے وہ سمجھتے ہیں ضعیف کا مطلب کمزور، یہ کمزور ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح حدیث کے مقابل جتنی حدیثیں سب غلط ہیں، یا تو اردو والا صحیح غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، یعنی ان کے پاس ایک علم کا اپنا معیار ہے جو محدثین کے پاس بھی نہیں رہا۔ یعنی ایک آدمی پرائمری کا KG کا طالب علم ہو اور وہ PhD والوں سے کہے کہ نہیں، اصول تو میں بناؤں گا، تعلیم کے اصول میں بناؤں گا، ریسرچ کے اصول میں بناؤں گا۔ PhD والوں کو مسئلے نہیں ہیں، ان کو مسئلے ہیں، تو ویٹ کس کو دیا جائے گا؟ وہ بات جو PhD والوں نے بتائی اسے ویٹ دیا جائے گا نا۔ جو علماء، محدثین، مشائخ، شیخ الحدیث، جو شیخ الحدیث کے بھی شیخ الحدیث ہیں، ان کی بات کو ویٹ دیا جائے گا، یا ان جاہلوں کی بات کو ویٹ دیا جائے گا جنہیں الف سے بے بھی نہیں پتہ؟ انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ درجہ صحیح کی بھی کتنی اقسام ہوتی ہیں، پوچھیں ذرا ان سے، نہیں پتہ ہوگا۔ اچھا، ان کو بولے امام بخاری یا امام مسلم کا کوئی قول مجھے لا کے بتا دو کہ جو بخاری مسلم میں نہ ہو وہ حدیث نہ لینا۔ یہ قول مجھے آپ کہیں سے امام بخاری کا لا کے بتا دیں، کیونکہ امام بخاری کے اپنے حفظ میں 1,00,000 حدیث درجہ صحیح کو تھیں، اور اس میں سے انہوں نے 8,000 بھی اپنی کتاب میں جمع نہیں فرمائی۔ اس لیے کتاب کا نام ہی انہوں نے الجامع الصحیح المختصر رکھا ہے، مختصر اختصار ہے اس کتاب میں۔ حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ جو میں نے یہاں انکلوڈ نہیں کیا،
عجیب لوگ ہیں، عجیب مزاج ہے، پتہ نہیں کس کے ہاں بیٹھتے ہیں، کن سے پڑھتے ہیں، کون انہیں پڑھتا پڑھاتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ کیونکہ اگر کوئی عالم ہوگا تو وہ ایسی بے تکی بات نہیں کرے گا، یہ منہ کھولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہلا کی ایک ٹولی ہے۔ بہرحال امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وضو کرنے کی جگہ میں گئے تو وہاں انہوں نے نالی میں ایک لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس سے تمام چیزیں اس روٹی کے ٹکڑے سے صاف کی، اسے دھویا، اسے بالکل صاف کر دیا اس روٹی کے ٹکڑے کو، پھر اپنے غلام کو وہ روٹی کا ٹکڑا دے دیا اور فرمایا جب میں وضو کروں تو مجھے یہ روٹی کا ٹکڑا یاد دلانا۔ تو جب آپ نے وضو کیا تو اس غلام سے فرمایا لاؤ مجھے وہ روٹی کا ٹکڑا دو۔ تو اس غلام نے کہا میرے آقا میں نے تو اس ٹکڑے کو کھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ اس غلام نے پوچھا ہے میرے آقا آپ نے کس سبب سے مجھے آزاد کیا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ میں نے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی خراب جگہ سے کوئی لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس سے گندگی کو دور کیا، اس کو اچھی طرح صاف کر لیا، پھر اس کو کھا لیا تو اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر امام حسن نے کہا اور میں کسی جنتی شخص سے خدمت لینا نہیں چاہتا۔ اور اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا اور اس کے تمام راوی ثقہ ہے۔ مسند ابو یعلا میں روایت آتی ہے حدیث 6750 اور مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے حدیث جلد 5 صفحہ 34 پر۔ اور علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرؤوف، یہ پورا نام میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کو آپ علامہ المناوی کے نام سے جانتے ہیں۔ نام ان کا شمس الدین محمد عبد الرؤوف ہے، متوفی ہیں 1003 ہجری کے، اب سے کوئی 450 سال قبل آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ فید القدیر جلد 3 صفحہ 1300 پہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جس کا نام غیاث بن ابراہیم ہے اور وہ وضع کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے، اور عبد الملک بن عبد الرحمن شافعی نے اس کی متابعت کی ہے اور وہ کذاب ہے۔ علامہ مناوی نے اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حافظ عراقی نے یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف جداً ہے پر موضوع نہیں ہے۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث ہو سکتا ہے لفظاً شدید ضعیف ہو، کہ اس کی جو متن ہے اس کے اندر بعض ایسے جملے ہوں جو ضعف کی طرف ہوتے ہوں، لیکن یہ حدیث مانن ثابت ہے، کئی حدیث میں یہ معنی آیا ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی تائید موجود ہے۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی نا، اس کے پیچھے ایک نہیں سینکڑوں کتب حدیث میں ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور اس کا لقمہ گر جائے تو لقمے پر جس چیز کے لگنے کی وجہ سے اس کو شک ہے کہ اس کو گرا دے، پھر اس کو کھا لے، یعنی وہ شے جو اس کو گندا کرتی ہے، خراب کرتی ہے، اس میں سے نکال دے، اسے صاف کرے، اسے کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور یہ روایت سنن الترمذی میں آتی ہے حدیث 1802، مسند الحمیدی میں آتی ہے، مسند امام احمد میں آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، صحیح ابن حبان میں آتی ہے حدیث 5253، المستدرک میں امام حاکم سے لاتے ہیں، امام بیہقی سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لے۔ اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو وہ اس سے گندگی کو صاف کر دے اور اس کو کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم برتن کو صاف کر لیا کریں، اور آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ یہ ہم برکت کو سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے، کھانے میں برکت، تو سارے کھانے میں برکت ہوگی۔ نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کس حصے سے تمہارے جسم میں نشو و نما ہو رہی ہے، تمہارے جسم کو کس حصے سے فائدہ پہنچ رہا ہے، کون سا حصہ فضلہ بن کے نکل جائے گا، کوئی فائدہ نہ دے گا۔
سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث 1803، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں، سنن دارمی میں، مسند ابی داود میں، مسند ابو یعلا میں، سنن الکبریٰ جو امام بیہقی کی ہے، شرح السنہ میں، کئی کتب حدیث میں اس محدثین نے سے روایت کیا ہے۔ تو روٹی کی تکریم میں یہ بھی ہے، سنن ترمذی میں جلد 3 صفحہ 426 پر آتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نامناسب چیز نہ رکھی جائے، اور حضرت سفیان الثوری اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ روٹی پیالے کے نیچے رکھی جائے، کیونکہ پیالے کے نیچے گندگی ہو سکتی ہے نا۔ اور روٹی کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ آٹا چھانے بغیر روٹی نہ پکائی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آپ نے چھلنی نہیں دیکھی اور نہ کبھی آپ نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی۔ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ تو علامہ محمد عبد الرؤوف المناوی لکھتے ہیں کہ روٹی کی تکریم کا معاملہ یہ ہے کہ روٹی کی تمام انواع اور اقسام کی قدر کی جائے، کیونکہ انسان کو جس غلے کی روٹی بھی میسر ہو وہ اس کو کھا لینی چاہیے، اور کسی اور جنس کی روٹی کی طلب اور جستجو نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے دی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو اور لذت اور ذائقے کے حصول کی کوشش نہ کرے۔ اور غالب القطان یہ کہتے ہیں کہ روٹی کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ روٹی ملنے کے بعد سالن کا انتظار نہ کرو۔ تاہم اس پر یہ اعتراض ہے کہ اگر روٹی سالن کے ساتھ کھائی تو وہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ تو بعض متقدمین نے روٹی کے اوپر گوشت یا بوٹی رکھنے سے بھی منع کیا، لیکن اس پر اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پھل کو روٹی پر رکھا اور فرمایا اس کا سالن ہے۔ تو پھل اور روٹی اس کمبینیشن میں کھانا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، بلکہ ہم نے خود بھی روٹی اور پھل کھایا ہے۔ جب بچوں کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نے روٹی کے ساتھ سیب کھایا ہے، میں کہا ہم نے کھایا، ہم نے روٹی کے ساتھ کیلا بھی کھایا ہے، اور بعض لوگ تو روٹی کے ساتھ اور بھی پھل کھاتے ہیں۔ تو ہم نے تو اس طرح کے ناشتے بھی کیے ہیں کہ ایک پھل سیب لے لیا اور روٹی لے لی، سیب سالن بن گیا اور روٹی میں لگایا اور کھا لیا، کیلا لے لیا، کیلا سالن بن گیا، روٹی کھا لیا، ساتھ دودھ رکھ لیا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی جو کھلا دے۔ اینی وے، بعض علماء کو تو ہم نے دیکھا، سنا بھی، بلکہ سنا، میں کہتا ہوں دیکھا نہیں سنا، کیونکہ ہم نے اپنے علماء سے ان علماء کے بارے میں سنا، اپنے مشائخ سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کا عالم یہ تھا کہ صبح جب بیٹھتے تھے نا کھانے کے لیے تو شاگردوں کو تو آج کی پکی روٹی دیتے تھے اور خود کل کی بچی روٹی کھاتے تھے۔ تو کہتے بچپن میں تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم جب بڑے ہوئے، ہم خود عالم بنے، تو ہم نے پھر پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ طلباء کو پکی ہوئی آج کی روٹی کھلاتے ہیں اور آپ کی عمر بھی ہو گئی لیکن آپ پریفر کرتے ہیں کل کی روٹی کھانا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہا بیٹا یہ نسبتوں کی، محبتوں کی بات ہے۔ کل کی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ قریب ہے، اس لیے ہم کل کی روٹی کھانا آج کی روٹی کھانے سے زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبتوں کا عالم دیکھا آپ نے، پر ہم کدھر کھڑے ہیں۔ بہرحال روٹی کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو کسی گندی، ناپاک یا بے وقت جگہ پر نہیں ڈالنا چاہیے، یا روٹی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک عابد کے دوست کے پاس چند روٹیاں لائی گئیں اور وہ ان کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے جو سب سے اچھی روٹی ہو اس کو نکال کر کھائیں۔ تو عابد نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا تم نہیں جانتے کہ جس روٹی سے تم نے اعراض کیا ہے اس میں کتنی حکمتیں ہیں، اور اس روٹی کو جو کہ وجود میں لانے میں کتنی چیزیں وہ لگی ہیں، ان کا عمل دخل رہا ہے، اور اس روٹی کے حصول کے لیے اللہ نے بادلوں سے پانی اتارا ہے، زمین کو سیراب کیا ہے، زمین میں بیج ڈالا گیا، پھر اس سے غلہ پیدا ہوا، اور زمین میں معدنیات رکھے گئے، ان سے لوہا نکالا گیا، پھر اس لوہے سے مشینیں بنائی گئیں، ان مشینوں میں اس غلے کو پیسا گیا، اور درختوں، کوئلوں، تیل اور قدرتی گیس نے ایندھن تیار کیا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی گئی۔ تو سوچو اس ایک روٹی کے حصول کے لیے اللہ نے کتنی چیزیں پیدا کی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ سورج کی حرارت، یہ چاند کی کرنیں، یہ دریاؤں کا پانی، سب اس روٹی کو تم تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر
تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن حرام سے روایت کیا کہ جس نے دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، الجامع الصغیر میں حدیث 1416۔ اور اس حدیث کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ کبیرہ گناہ تو صرف توبہ یا شفاعت یا اللہ کے فعل محض سے معاف ہو سکتے۔ تو فیض القدیر کی جلد 3 صفحہ 1299۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہر قسم کی کہ اناج کی روٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن گندم کی روٹی میں اللہ نے ایک خاص نعمت رکھی ہے۔ اور اس ضمن میں بعض احادیث آتی ہیں، گو کہ جو ابھی میں آپ کو حدیث بتانے والا ہوں اس کی سند ضعیف ہے، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی، آپ نے اس سے پوچھا تمہارا کیا کھانے کو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا گندم کی روٹی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس گندم کی روٹی ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھیج دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بیمار کسی چیز کو کھانے کی خواہش کرے تو وہ اس کو کھلایا دیا کرو۔ اور یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ مریض کے لیے وہ چیز نقصان دینا ہو نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیمار ہوتے ہیں آئس کریم کھانی ہے، آئس کریم کھانے سے اور کباڑا ہو جائے گا۔ ہمارے پاس تو ہے نا وہ بیمار ہے، کھنگ لگی ہوئی ہے، اس کو سینہ بھرا ہوا ہے، اس نے جو ہے نا برف والا شربت پینا ہے، ٹھنڈا کولا پینا ہے، وہ آ کے اندر جا کے تو وہ ویسی اس کا برونکائٹس اور بڑھا دے۔ اور یہاں بھی تو دماغ ہے نا، مزاج ہے، تو اس کے لیے وہ نقصان دینا ہو۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے حضرت ام المنذر ابن قیس الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، اور حضرت علی بیماری سے کمزور تھے، اور ہمارے ہاں کچھ کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، اور وہ کچھ کچے تھے اور کچھ پکے ہوئے تھے، فل پکے ہوئے نہیں تھے، آدھے کچے آدھے پکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں سے آپ نے کھا رہے تھے، حضرت علی بھی ان کھجوروں کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی ٹھہرو، تم کمزور ہو، کیونکہ کچی پکی جو کھجوریں ہوتی ہیں نا وہ ان کی تاثیر مختلف ہوتی ہے پکی ہوئی کھجوروں سے۔ تو حضرت ام المنذر کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی تم اس سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ یعنی اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ چیز نہیں کھانی چاہیے۔ اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، حدیث 3442، سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، اسے المستدرک میں امام حاکم نے روایت کیا ہے، مسند امام احمد میں آتی ہے۔ اور امام مالک اب بیان کرتے ہیں کہ انہیں حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے بنی اسرائیل تم تازہ پانی اور خشکی کی سبزیاں اور جو کی روٹی کھایا کرو، اور تم گندم کی روٹی نہ کھایا کرو کیونکہ تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اتنی شان والی روٹی ہے کہ تم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ موطا امام مالک میں حدیث 1779۔ اچھا گندم جو ہے نا وہ ایک بہترین اناج ہے، اور دنیا میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ویٹ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس کا مزاج ایک الگ، ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے کھانے کا ایک مزہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے بدن پر۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خون اور گوشت میں بڑا ایک فائدہ مندی کا سبب بنتا ہے، ہڈیوں کے لیے، اور پھر قبض کو دور کرنے کے لیے، اور بدن کو فربا کرنے کے لیے، اور اس میں اور مختلف جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں، یا جو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں آج کل وہ بہتر بتا سکتے ہیں تو اس کے غذائی اور کیمیائی اجزاء کے بارے میں۔ اچھا اب جب یہ جو آپ آٹا لیتے ہیں نا اور اس میں سے آپ میدا اور سوجی نہ نکالیں تو پھر اس کے اندر معاملات ذرا جدا ہوتے ہیں، اس میں پروٹین بھی آ جائے گی، اس میں چکنائی کا بھی تھوڑا بہت عنصر ہوتا ہے، اس کے اندر فائبر ہوتا ہے جسے ہم ریشہ کہتے ہیں اردو میں، انگریزی میں فائبر کہتے ہیں، اسی طرح اس میں کچھ حصہ کیلشیم ہوتا ہے، اس کے اندر آئرن ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے فاسفورس ہوتا ہے، اس کے اندر وٹامن بی ہوتی ہے، اس کے اندر اور مختلف وٹامن بی کی بھی پھر مختلف اقسام ہیں نا اس میں، پھر وٹامن ای بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کئی چیزیں رکھی ہیں، اور دماغ کی طاقت کے لیے نا یہ فاسفورس اور گلوکوز یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ فاسفورس اور گلوکوز جو ہے نا وہ جن چیزوں میں ہوتا ہے ان میں سے
بعض لوگ کہتے ہیں گندم بھی ایک چیز ہوتی ہے جو دماغ کے لیے اچھی ہوتی ہے. بہرحال اگین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا تم اس نعمت کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہو. اور گندم کے یہ فوائد اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب اس میں سے بھوسا نہ نکالا جائے. ہم تو بھوسا نکال کے وہ گندم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں نا. اس لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چھنے ہوئے یعنی وہ جو چھنا ہوا نہ ہونا اس گندم کی آپ روٹی جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے. اور سورہ یاسین کی آیا نمبر 34-35 میں کھجور اور انگور کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال فرمایا گیا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کھجور اور انگور کی مناسبت سے جو ان کے فوائد ہیں وہ پھر اگلے درس میں ہم دیکھ لیں گے. پھر آیا نمبر 36 کی طرف جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ درس تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے لیکن آپ اس سے فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے. آپ نے کچھ اس سے لرن کیا ہوگا. ہمارا مقصد یہی ہے, اتنی محنت کرتے ہیں, مختلف کتابوں سے چیزوں کو آپ کے لیے لاتے ہیں, جمع کرتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ فائدہ ہو. اس علم سے آپ نہ صرف خود حاصل کریں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. وما علینا الا البلاغ.